تو اب یہ دعاؤں کے اندر بھی انبیاء علیہ السلام کی جہاں دعائیں آ جائیں ان کو ویسے ہی پڑھیں کہ جیسے اب یہ بائبل میں بھی ہے اور انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں ذکر ہے جناب داؤد کی دعا کا. بہت پیاری دعا, سننا چاہیں گے اگر؟ تو جناب امیر نے ترجمہ کر کے بتایا کہ جناب داؤد نے کیا دعا مانگی تھی. مولا نے فرمایا کہ جناب داؤد نے دعا مانگی تھی اللہ کی بارگاہ میں, پروردگارا الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب, تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا میرا خدا ہو. اللہ اکبر, بہت بڑا جملہ ہے یہ, مولا کا ہے لیکن مولا فرماتے ہیں جناب داؤد نے اس انداز سے دعا مانگی تھی, کہا پروردگارا تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا میرا خدا ہو. انسان سوچتا ہے نا میرا مثال کے طور پہ مولا ایسا ہو, میرا امام ایسا ہو, میرا نبی ایسا ہو, میرا خدا ایسا ہو. کہا تو ویسا ہی ہے جیسا میں نے سوچا تھا, اب مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اللہ اکبر, فاجعلنی کما تحب, مجھے بھی ویسا تو بنا دے جیسا تو چاہتا ہے تیرا بندہ ہو. اللہ اکبر, وہ بہت پیاری دعا ہے, وہ مولا ہی بتا سکتے تھے. پروردگارا تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے, میں تو نہیں ہوں. یعنی انسان ایک عام آدمی ویسا نہیں. عزیزان گرامی, اس لیے معصومین علیہ السلام کا رتبہ کچھ اور ہے کہ امام معصوم کا رتبہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دعائیں وہ مانگو جو ان سے سنی ہیں, اپنی دعائیں نہ مانگو. جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک کوئی آدمی تھا بیچارہ, بکری چراتا تھا جنگل میں. اس زمانے میں آبادی زیادہ تو تھی نہیں, 4000 سال پہلے کتنی آبادی رہی ہوگی, تھوڑی سی آبادی. تو جناب موسیٰ کہیں جنگل سے گزر رہے تھے, دیکھا ایک آدمی بکری چرا رہا ہے. تو اس نے سن رکھا تھا کہ کوئی نبی موسیٰ انہوں نے بتایا ایک خدا ہے. تو اب وہ جناب موسیٰ سے کبھی ملا نہیں تھا, لیکن دعا کیسے مانگ رہا ہے, اے موسیٰ کے خدا. یہ انداز, سادگی, بیچارہ کوئی پڑھا لکھا تو تھا نہیں. تو کہا اے موسیٰ کے خدا, میں نے سنا ہے کہ تو بڑا مہربان ہے, یہ ساری نعمتیں تو نے عطا کی ہیں, تو کبھی ایک مرتبہ ملنے تو آ, میں تیری اتنی خدمت کروں گا کہ جتنی ماں باپ کی خدمت بھی نہیں کی ہے. یہ سارے پھل توڑ توڑ کے تجھے دوں گا, اپنی بکریوں کا دودھ تجھے پلاؤں گا. اب جناب موسیٰ کی ہیبت مشہور ہے, سن رکھا ہے نا آپ نے, ہیبت موسیٰ مشہور ہے. جناب موسیٰ جب کوہ طور سے واپس آئے نا, دیکھا کہ امت دوبارہ بچڑے کی پوجا کرنے لگی. تو لا تاخذ بالحیۃ یا ابن عم, جناب ہارون کی قرآن میں جملے موجود ہے, میرے ماں جائے مجھے داڑھی سے مت پکڑیں. اتنے جناب موسیٰ کی ہیبت تھی, غضبناک ہوئے کہ کہا میرے بھائی یہ اتنی مصیبتوں سے انہیں ہدایت دے کے لے کے آئے, فرعون کے دامن سے جان چھڑائی, پھر بچڑے کو پوجا کرنے لگے. کہا ان القوم استضعفونی, میرے بھائی میرے ماں جائے انہوں نے میری بات سنی ہی نہیں, سامری کے پیچھے چل دیے. میں کہتا رہا بچڑے کی پوجا حرام ہے, سامری لے کے چلا, یہ چلے گئے. لیکن جناب موسیٰ اتنے ہیبت کے بھائی کو داڑھی سے پکڑ لیا. جناب ہارون کو کیوں, ارے یہ اتنی مصیبتوں سے موحد بنایا تھا, سارے مشرک ہو گئے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. یہ جناب موسیٰ, تو ہیبت موسیٰ مشہور ہے. جناب موسیٰ نے جب اس کی دعا سنی فوراً باہر آئے, کہا بدبخت, اللہ جسم نہیں ہے کہ تیری بکریوں کا دودھ پیے اور تو پھل توڑ توڑ کے کھلائے اسے اور اس کے بالوں کو سنوارے اور اس کی خدمت کرے. کہا یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے. کہا آپ کون ہیں. کہا میں موسیٰ ہوں. کہا وہ جو توحید سمجھائی ہے وہ آپ ہی نے سمجھائی ہے. کہا ہاں. کہا میں تو یہی سمجھا تھا. کہا نہیں, خدا ایسا نہیں ہے کہ تو اس کی خدمت کرے, اسے تو پھل توڑ توڑ کے دے, اسے کھانے پینے کی چیزیں دے, اس کی کوئی احتیاج نہیں ہے, اللہ محتاج نہیں اور نہ اسے خدمت چاہیے. کہا پھر کیسے دعا مانگوں. کہا اللہ جسم جسمانی ہے. جناب موسیٰ کو توحید سمجھائی, رونے لگا. کہا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے. کہا ہاں, جا کے اللہ سے توبہ کر, اللہ جسم نہیں ہے. اب جب اگلی مرتبہ جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے, اللہ نے کہا موسیٰ میرے ایک بندے کا دل توڑا ہے, جب تک اسے آپ راضی نہیں کرتے بات نہیں کروں گا. کہا پروردگارا میں نے تیرے کسی بندے کا دل نہیں توڑا. کہا نہیں, آپ نے میرے بندے کا دل توڑا. کہا پروردگارا کون. کہا وہ جو جنگل میں مجھ سے مخاطب تھا. کہا پروردگارا اسے تو توحید پتہ ہی نہیں تھی. کہا اس کا نہ جاننا اور مجھ سے خطاب کرنا مجھے بڑا پسند تھا. وہ اپنی جہالت میں جو محبت کا اظہار کرتا تھا میں سننا بڑا پسند کرتا تھا. کہا موسیٰ اسے جا کے راضی کرو. جناب موسیٰ نکل گئے تلاش کرنے, پہنچے. کہا کہ اے عبد خدا جیسے چاہ تو باتیں کر لے. کہا اب ویسے باتیں نہیں کر سکتا جیسے پہلے کرتا تھا. کہا کیوں. کہا اب تو پتہ چل گیا کہ وہ جسم نہیں ہے, اب کیسے کہوں گا کہ آپ بکریوں کا دودھ پلاؤں, تجھے پھل توڑ توڑ کے کھلاؤں.
تو کہا کہ میں تیرے کپڑوں کو اسی دریا میں آب زلال ہے اس میں دھوؤں گا, تیری خدمت کروں گا. بیچارہ اپنے طور پہ جو بھی اس کو اللہ سے محبت تھی اظہار کرتا تھا. کہا تو جیسے چاہ باتیں کر, اللہ نے مجھے بھیجا. اب اور زیادہ رونے لگا. اللہ اکبر. بعض اوقات جاہلوں کو دیکھ کے ان کو ٹوکے نہیں, اب اور زیادہ رونے لگا. کہا پروردگارہ تو اتنا چاہنے والا کہ موسیٰ کو میرے پاس بھیجا. اللہ اکبر. دیکھیں وہ کتنا کریم ہے, وہ کتنا رحیم ہے. وہ چاہتا ہے بندے جیسے بھی چاہیں بات تو کریں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, مجھے پکارنے والا کوئی بھی ہو میں جواب دیتا ہوں. وہ اللہ جواب دینے والا ہے. تو اس لیے دعا کے اندر کوئی کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے. بڑا کہ یہاں تک روایت میں قرآن کی آیت بھی ہے کہ جو دعا نہیں مانگتا اس میں تکبر آ جاتا ہے. بس وقت تمام ہو گیا. جو دعا نہ کرے اس میں تکبر آ جاتا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں بھئی میں کیوں مانگوں. جو بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے نا, کہتے ہیں میں بہت بڑا ہوں, تو وہ مانگنا بند کر دیتا ہے. روایت کے الفاظ ہیں اگر ساری نعمتیں ہوں تب بھی مانگتے رہو. یہ مانگنا اللہ کو بڑا پسند ہے, اور ایسے مانگو جو چاہو وہ عطا کرتا ہے. اب سمجھ میں آیا علی اتنے با کمال, لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں پروردگارہ مجھے عباس دے دے, عباس جیسا بیٹا دے دے. حسین ابن علی اتنے با کمال, پھر بھی کہہ رہے ہیں مجھے سکینہ جیسی بیٹی عطا کر دے. انسان مانگتا رہے, سینے پہ سونے والی بیٹی ہو. بس بھئی 2 محرم کی شب ہے اور آپ نے جو اہتمام کیا سارے امام بارگاہوں نے. پوری دنیا میں رسم ہے کہ 2 محرم کو حضرت حر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. جناب سید الشہداء 2 محرم کو کربلا پہنچے تھے, اور جناب حر کا لشکر جب آ رہا تھا تو جناب سید الشہداء ساتھ میں جو چلنے والے اصحاب تھے, انصار سب ساتھ میں تھے, ان میں سے کسی نے دیکھا, کہا یہاں صحرا میں نخلستان کہاں سے آ گیا, باغ. تو آپ نے فرمایا نہیں, غور سے دیکھو یہاں نخلستان نہیں ہے. کہا مولا پھر کیا؟ کہا غور سے دیکھو. دیکھنا. کہا نہیں, لشکر آ رہا. کہا مولا یہ ہمارے حامیوں کا لشکر ہے یہ مخالفین کا؟ مولا نے کہا ابھی آئیں گے تمہیں پتہ چل جائے گا. یہ نہیں کہنا چاہتے کہ میرے مخالفین ہیں تو دشمن, لیکن کیونکہ ان میں کچھ اپنے ہیں جو مولا کے ساتھ دینے والوں میں بنیں گے. تو مولا نے کہا نہیں ابھی آئیں گے. تو وہاں پہ قافلے کو روکا, مسند بچھائی مولا کے لیے. جناب عباس نے تشریف فرما ہو گئے. کہا یہ لوگ پیاسے ہیں, عباس انہیں پانی پلا دیں. حسین دشمن کی بھی پیاس برداشت نہیں کرتے, حسین بہت کریم ہے. تو کہا کہ ان سب کو پانی پلائیں. جناب عباس نے مشکیزوں کے منہ کھول دیے, سب کو پانی پلاؤ, ان کے جانور بھی پیاسے ہیں. جو آخری سپاہی تھا وہ خود کہتا ہے کہ مجھ میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ اپنے اونٹ کو زمین پہ بٹھا سکتا, اتنی پیاس تھی. کہا میں نے خود دیکھا کہ حسین ابن علی اپنی مسند سے اٹھے, آگے بڑھے, میرے اونٹ کی مہار میں ہاتھ ڈالا, اونٹ کو بٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا. اللہ اکبر. حسین بڑے کریم. کہا مجھے ہاتھوں سے پانی پلایا, اور پھر ایک مرتبہ آواز دے کے کہا حر نماز کا وقت ہو گیا, تم وہاں اپنے سپاہیوں کے ساتھ نماز پڑھ لو, میں یہاں اپنے انصار کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہوں. تو حضرت حر نے جملہ کہا, کہا حسین آپ کے ہوتے ہوئے میں اپنے انصار کو, میں اپنے اصحاب کو نماز پڑھاؤں گا, ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اب مولا دکھا یہ رہے ہیں کہ اس میں پہلے سے صلاحیت تھی پہچاننے کی کہ حسین ابن علی کے ہوتے ہوئے کسی کو نماز نہیں پڑھانی چاہیے. تو کہا ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. لیکن عجیب و غریب ماحول ہے کوفے کا. بس یہ یہاں نماز پڑھی, مولا نے نماز تمام کی, فوراً اپنی سواری پہ سوار ہوئے, ذوالجناح پہ, المیمون پہ. جیسے ہی فوراً حر آگے بڑھا, لجام فرس میں ہاتھ ڈالا اور کہا حسین میں جانے نہیں دوں گا, میں گرفتار کرنے آیا ہوں, مجھے عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا.